السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیًا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں اور سامعین کرام، آج میں ایک ایسی ہی گناہ کے بارے میں بتانے والا ہوں جو معاشرہ کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اس لیے میرے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ شروع سے آخر تک اس تقریر کو بغور سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے اس چینل میں نئے ہو تو آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری بیان آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ تو میرے محترم عزیز ساتھیوں، سب جانتے ہیں کہ بے بنیاد باتوں کو لوگوں میں پھیلانے، جھوٹ بولنے اور افواہ کا بازار گرم کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں، اتنی بات تو ضرور ہے کہ یہی جھوٹ چاہے جان کر ہو یا انجانے میں ہو، کتنے لوگوں کو ایک آدمی سے بدظن کر دیتا ہے، لڑائی جھگڑا اور خون خرابہ کا ذریعہ ہوتا ہے، کبھی تو بڑے بڑے فساد کا سبب بنتا ہے اور بسا اوقات پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب جھوٹ بولنے والے کی حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے تو وہ لوگوں کی نظر سے گر جاتا ہے، اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے اور پھر لوگوں کے درمیان اس کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، یہ جو جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کیا ہے، ہم کیسے سمجھیں گے کہ اس کو ہم جھوٹ کہیں؟ تو شریعت میں جو جھوٹ ہے اس کو قرآن میں کذب کے نام سے بولا گیا ہے۔ خلاف واقعہ کسی بات کی خبر دینا، چاہے وہ خبر دینا جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ہو، جھوٹ کہلاتا ہے۔ اگر خبر دینے والے کو اس بات کا علم ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ گنہگار ہوگا، پھر وہ جھوٹ اگر کسی کے لیے ضرر کا سبب بنے تو یہ گناہ کبیرہ میں شمار کیا جائے گا، ورنہ تو گناہ صغیرہ ہوگا۔ قرآن کریم میں جھوٹوں کا جو انجام کے بارے میں بتایا ہے، اس میں اللہ پاک رب العالمین نے فرمایا ہے کہ انسان کوئی بات بلا تحقیق کے اپنی زبان سے نہ نکالے، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر اس کی جواب دہی کے لیے تیار رہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ سورۃ الاسراء، اس میں اللہ پاک رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اور جس بات کی تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد مت کیا کرو، کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے اس سب کی پوچھ ہوگی۔ آیات مذکورہ کی تفسیر میں علامہ شبلی احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے تحقیق بات زبان سے مت نکال، نہ اس کی اندھا دھند پیروی کر۔ آدمی کو چاہیے کہ کان، آنکھ اور دل و دماغ سے کام لے کر اور بقدر کفایت تحقیق کر کے کوئی بات منہ سے نکالے یا عمل میں لائے۔ سنی سنائی باتوں پر بے سوچے سمجھے یوں ہی اٹکل بچوں کوئی قطعی حکم نہ لگائے،
یا عمل در آمد شروع نہ کر دے۔ اس میں جھوٹی شہادت دینا، غلط تہمتیں لگانا، بے تحقیق چیزیں سن کر کسی کے در پہ آزار ہونا یا بغض و عداوت قائم کر لینا، باپ دادا کی تقلید یا رسم و رواج کی پابندی میں خلاف شرع اور ناحق باتوں کی حمایت کرنا، ان دیکھی یا ان سنی چیزوں کو دیکھی یا سنی ہوئی بتلانا، غیر معلوم اشیاء کی نسبت دعویٰ کرنا کہ میں جانتا ہوں، یہ سب صورتیں اس آیت کے تحت میں داخل ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن تمام قوا کی نسبت سوال ہوگا کہ ان کو کہاں کہاں استعمال کیا تھا، بے موقع تو خرچ نہیں کیا۔ انسان جب بھی کچھ بولتا ہے تو اللہ کے فرشتے اسے نوٹ کر لیتے ہیں، پھر اسے ریکارڈ کے مطابق اللہ کے سامنے قیامت کے دن جزا و سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ سورہ قاف میں اللہ پاک رب العالمین فرماتا ہے، وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک طاق لگانے والا تیار ہے۔ یعنی انسان کوئی کلمہ جسے اپنی زبان سے نکالتا ہے اسے یہ نگراں فرشتے محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کا ایک ایک لفظ لکھتے ہیں، خواہ اس میں کوئی گناہ یا ثواب اور خیر یا شر ہو یا نہ ہو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان بعض اوقات کوئی کلمہ خیر بولتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، مگر یہ اس کو معمولی بات سمجھ کر بولتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب کہاں تک پہنچا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضا دائمی قیامت تک کی لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کوئی کلمہ اللہ کی ناراضی کا یعنی معمولی سمجھ کر زبان سے نکال دیتا ہے، اس کو گمان نہیں ہوتا کہ اس کا گناہ و وبال کہاں تک پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس شخص سے اپنی دائمی ناراضی قیامت تک کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ قرآن کریم میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک رب العالمین فرماتا ہے، لعنت کرے اللہ کی ان پر جو کہ جھوٹے ہیں۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، حدیث شریف میں جھوٹ کی جو مذمت بیان کی گئی ہے وہ ان آیات اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ اور بلا تحقیق کسی بات کے پھیلانے کی قباحت اور شناعت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی اس بدترین گناہ کی قباحت اور شناعت کے لیے عام بیان کی گئی ہے۔ ہم آپ سے کچھ حدیثیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ جھوٹ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو ایمان کا منافی عمل قرار دیا ہے۔ حدیث شریف نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن جبالا فقال نعم فقیل له ایکون المؤمن بخیلا فقال نعم فقیل له ایکون المؤمن کذابا فقال لا۔ موطا امام مالک ان کتابوں میں یہ حدیث انہی الفاظ سے مربوط کیا گیا ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ پھر سوال کیا گیا، کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ پھر عرض کیا گیا، کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، یعنی اہل ایمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، ایک حدیث شریف میں جن 4 خصلتوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت قرار دیا ہے ان میں ایک جھوٹ بولنا بھی ہے، لہذا جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ خصلت نفاق سے متصف ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں،
جس میں 4 خصلتیں ہوگی وہ خالص منافق ہے، اور جس شخص میں ان خصلتوں میں کوئی ایک خصلت پائی جائے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، تاکہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو دھوکہ دے، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتا ہے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، یہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح انداز سے سمجھیں اور دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس حدیث کی جو بات ہے وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے، کیونکہ حدیث میں یہی کہا گیا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به، یہ حدیث سنن ترمذی میں موجود ہے۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے جو بدبو آتی ہے اس کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو فسق و فجور اور گناہ کی طرف لے جانے والی بات شمار کیا ہے۔ حدیث کا جو لفظ ہے وہ اس طرح ہے، ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لا یکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ یقیناً جھوٹ برائی کی رہنمائی کرتا ہے اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے، اور آدمی جب جھوٹ بولتا رہتا ہے تاکہ اللہ کے یہاں کذاب یعنی بہت جھوٹ بولنے والا لکھا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جھوٹ بولنے کو بڑی خیانت قرار دیا ہے۔ خیانت تو خود ہی ایک مبغوض عمل ہے، پھر اس کا بڑا ہونا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ حدیث میں ہے، کبرت خیانتن ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت له به کاذب۔ یہ ایک بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی بات بیان کرو جس حوالے سے وہ تجھے سچا سمجھتا ہے، حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ ایک حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ شمار کیا ہے۔ عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قالوا بلى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلس وكان متكئا فقال الا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت۔ صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ گناہ نہ بتلاؤں جو کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے ہیں؟ 3 بار فرمایا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ پھر فرمایا، خبردار، اور جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ میں بڑا گناہ ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ایسا جھوٹ جس میں فساد و بگاڑ اور ایک آدمی پر اس جھوٹ سے ظلم ہو رہا ہو وہی ممنوع ہے، بلکہ لطف اندوزی اور ہنسنے ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا ممنوع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ۔ وہ شخص برباد ہو جو ایسی بات بیان کرتا ہے تاکہ اسے لوگ ہنسے، لہذا وہ جھوٹ تک بول جاتا ہے، ایسے شخص کے لیے بربادی ہو، ایسے شخص کے لیے بربادی ہو۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، یہ جھوٹ بولنا بھی حرام ہے۔ شریعت مطہرہ اسلامیہ میں جھوٹ بولنا اکبر کبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ اور حرام ہے، جیسے کہ قرآن و احادیث کی تعلیمات سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ سورہ نحل۔ پس جھوٹ افطرا کرنے والے تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے،
اور یہ لوگ ہیں پورے جھوٹے۔ ایک دوسری جگہ اللہ پاک رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ سورہ نحل میں ہی ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں محض تمہارا جھوٹا زبانی دعویٰ ہے ان کی نسبت یوں مت کہہ دیا کرو کہ فلانی چیز حلال ہے اور فلانی چیز حرام ہے، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگا دو گے، بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں وہ فلاں نہ پاؤ گے۔ میرے محترم عزیز ساتھیو، چند ایسی جگہیں ہیں جہاں پر جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے، مگر یہ مت سمجھنا کہ جھوٹ بولنا اجازت ہے جو ہے تو ہم جھوٹ بولیں گے۔ میرے محترم عزیز ساتھیو، شیخ الاسلام ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب ریاض الصالحین میں ایک باب قائم کیا کہ باب بیان ما یجوز من الکذب۔ اس کے تحت لکھا ہے کہ آپ جان لیں کہ جھوٹ اگرچہ اس کی اصل حرام ہے مگر بعض حالات میں چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ یہ بہت ہی گہری بات ہے کہ آپ اسے اچھی طرح سے سمجھیں کہ اصل تو جھوٹ کا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، مگر بعض حالات میں چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بات چیت مقاصد یعنی مقاصد تک حصول کا وسیلہ ہے، لہذا ہر وہ اچھا مقصد جس کا حصول بغیر جھوٹ کے ممکن ہو وہاں جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اگر اس کا حصول بغیر جھوٹ کے ممکن ہی نہ ہو وہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ پھر اگر اس مقصد کا حاصل کرنا مباح ہے تو جھوٹ بولنا بھی مباح کے درجے میں ہے۔ اگر اس کا حصول واجب ہے تو جھوٹ بولنا بھی واجب کے درجے میں ہے، یعنی جو چیز حاصل کرنا واجب ہے اور وہاں بغیر جھوٹ کے کوئی چارہ نہ ہو تو وہاں جھوٹ بولنا بھی واجب ہے، اور جو اسے حاصل کرنا جس چیز کو آپ پانے کے لیے دوڑ رہے ہو، مطلب کورٹ کچہری ہر جگہ جا چکے ہو لیکن حاصل نہیں کر سکتے، نہ حاصل کیا نہ حاصل کر پاؤ گے، لیکن ہاں وہ چیز ایسی ہے کہ وہ حاصل کرو گے اور نہ کرو گے دونوں برابر ہے، یعنی مباح ہے، تو اس جگہ جھوٹ بولنا بھی مباح ہے۔ چنانچہ جب ایک مسلمان کسی ایسے ظالم سے چھپ جائے جو اس کا قتل کرنا چاہتا ہے یا پھر اس کا مال چھیننا چاہتا ہے اور اس نے اس مال کو چھپا کر کہیں رکھ دیا ہو، پھر ایک شخص اس حوالے سے سوال کیا جاتا ہے کہ وہ شخص یا مال کہاں ہے، تو یہاں اس شخص یا مال کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس امانت رکھی ہوئی ہو، ایک ظالم شخص اس کو غصب کرنا چاہتا ہے تو یہاں بھی اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے۔ زیادہ محتاط طریقہ یہ ہے کہ ان صورتوں میں توریہ اختیار کیا جائے۔ اب توریہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بولنے والا شخص اپنے الفاظ سے ایسے درست مقصود کا ارادہ کرے جو اس کے لحاظ سے جھوٹ نہ ہو، اگرچہ ظاہری الفاظ اور مخاطب کی سمجھ کے اعتبار سے وہ جھوٹ ہو۔ اگر وہ شخص توریہ سے کام لینے کے بجائے صراحتاً جھوٹ بھی بولتا ہے تو یہ ان صورتوں میں حرام نہیں ہے۔ میرے محترم عزیز ساتھیو، جھوٹ اعتماد و یقین کو ختم کر دیتا ہے۔ ہمیں جھوٹ بولنے سے گریز کرنا چاہیے۔ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لہذا جھوٹ بولنا دنیا و آخرت میں سخت نقصان اور محرومی کا سبب ہے۔ جھوٹ اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو دوسری بیماریوں کے مقابلے میں بہت عام ہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جھوٹ کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس جھوٹ سے انہوں نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ جب لوگوں کو جھوٹے شخص کی پہچان ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا شخص کبھی کبھار حقیقی پریشانی میں ہوتا ہے مگر سننے والا اس کی بات پر اعتماد نہیں کرتا۔ ایسے شخص پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
کیونکہ وہ اپنے اعتماد و یقین کو مجروح کر چکا ہے۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے، دو آدمیوں کے درمیان عداوت اور دشمنی کو پروان چڑھاتی ہے، اس سے آپس میں ناچاقی بڑھتی ہے۔ اگر ہم ایک صالح معاشرہ کا فرد بننا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو جھوٹ کے مفاسد سے آگاہ اور باخبر کریں، جھوٹے لوگوں کی خبر پر اعتماد نہ کریں، کسی بھی بات کی تحقیق کے بغیر اس پر رد عمل نہ دیں۔ اگر ایک آدمی کوئی بات آپ سے نقل کرتا ہے تو اس سے اس بات کے ثبوت کا مطالبہ کریں، اگر وہ ثبوت پیش نہیں کر پاتا تو اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دیں اور اسے دھتکاریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے زیادہ کوئی عادت ناپسند نہیں تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کے حوالے سے یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ دروغ گو ہے یعنی جھوٹے شخص ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کدورت بیٹھ جاتی ہے، اور اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل صاف نہیں ہوتا جب تک یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ اس نے اللہ سے اپنے گناہ کی نئے سرے سے توبہ نہیں کر لی ہے۔ میرے محترم عزیز ساتھیو، یہ وہ بات ہے جو ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی میں مدد کرتی ہے اور کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو آج سے ہم اور ابھی سے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ جب تک اللہ پاک رب العالمین ہمیں دنیا میں رکھے انشاءاللہ آئندہ کبھی بھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں اور ایک گزارش ہے کہ اگر میری ان باتوں سے آپ کو ذرا سے بھی فائدہ پہنچا ہو تو میرے لیے دعا کرنا اور سارے امت مسلمان کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ پاک رب العالمین سارے امت مسلمہ کو نیک، صالح اور صادق آمین بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔